السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ احساس کی دنیا میں جہاں ہم آپ کے دلوں تک پہنچاتے ہیں رشتوں، محبت اور زندگی کے سنہری سبق۔ آج کی کہانی ہے رشتہ اور زندگی کا سبق۔ ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو چھو جائے گی اور شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ تو آئیے کچھ لمحے نکالیں اور محسوس کریں احساس کی دنیا کے ساتھ۔ شام کے دھندلکے میں سورج آہستہ آہستہ درختوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور مسجد کے مینار سے اذان مغرب کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ اسی لمحے احمد صحن کے پرانے بینچ پر بیٹھا چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر تھکان، آنکھوں میں خالی پن، جیسے زندگی کے سوالوں کا کوئی جواب باقی نہ رہا ہو۔ احمد کے والد کا انتقال ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اس کی ماں شاہین بی بی اب بھی اس صدمے سے پوری طرح سنبھل نہ پائی تھیں۔ گھر میں خاموشی رہنے لگی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ احمد کی شادی کو بھی 6 سال ہو چکے تھے، مگر بیوی ہنا کے ساتھ رشتے میں اب وہ نرمی باقی نہیں رہی تھی جو کبھی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب دونوں ایک دوسرے کی باتوں پر مسکرا دیتے تھے، اور اب ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ زندگی میں ذمہ داریاں بڑھیں تو احساسات کم ہونے لگے۔ احمد روزی کی دوڑ میں تھک چکا تھا اور ہنا دل کی خالی جگہ لفظوں سے بھرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ احمد، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ہنا کی آواز کمرے سے ابھری۔ احمد چونک گیا، جیسے سوچوں کی کسی گہرے سمندر سے باہر آیا ہو۔ چائے کا کپ لیا، مگر جواب میں خاموشی رہی۔ وہ خاموشی جو کبھی 2 دلوں کے بیچ محبت کی علامت تھی، اب دیوار بن چکی تھی۔ شاہین بی بی کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ان کی نظریں بیٹے پر تھیں، مگر دل میں ہزاروں دعائیں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، رشتے آواز نہیں دیتے، احساس دیتے ہیں۔ جب احساس مر جائے تو رشتہ صرف رسم رہ جاتا ہے۔ احمد کے ہاتھ کام گئے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے اندر کی خاموشی چیر دی ہو۔ وہ صرف سر جھکا کر ماں کے قدموں کے قریب جا بیٹھا۔ امی، کیا رشتے ہمیشہ نبھائے جاتے ہیں؟ کبھی ختم بھی ہو سکتے ہیں؟ شاہین بی بی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، رشتہ ختم نہیں ہوتا، صرف بدل جاتا ہے۔ جو سمجھ جائے وہ جیت جاتا ہے، جو انا میں الجھ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، شہر کی سڑکیں سنسان تھیں اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ احمد اپنی کرسی پر بیٹھا ماضی کے لمحوں میں کھویا ہوا تھا۔ ذہن میں نعمان کے الفاظ گونج رہے تھے، وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ماں کے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تسبیح پڑھتے ہوئے ہلکی آواز میں دعا مانگ رہی تھیں۔ احمد نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ امی، شاہین بی بی نے چہرہ اٹھایا اور مسکرا دی۔ کیا ہوا بیٹا، نیند نہیں آ رہی؟ احمد بولا، امی، میں شاید اچھا شوہر نہیں بن سکا۔ میں نے کبھی ہنا کو وہ وقت نہیں دیا جو اسے میرا حق تھا۔ میں بس زندگی کے پیچھے بھاگتا رہا۔ شاہین بی بی نے تسبیح ایک طرف رکھی اور کہا، بیٹا، جب احساس زندہ ہو تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ جا اپنی بیوی کو وہ سکون دے جو وہ برسوں سے تلاش کر رہی ہے۔ کبھی کبھی ایک لفظ، ایک معافی ٹوٹے رشتے کو جوڑ دیتی ہے۔ احمد نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ ہنا کے مائکے کی طرف نکلا۔ راستے میں بارش ہونے لگی۔ بادلوں کی بوندیں گاڑی کے شیشوں پر پڑتی رہیں، جیسے آسمان بھی اس کے دل کے ساتھ رو رہا ہو۔ ہنا کے گھر کے باہر پہنچ کر وہ کچھ لمحے رکا، پھر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، سامنے ہنا تھی، چہرے پر حیرت، آنکھوں میں سوال۔ احمد نے نظریں جھکائیں۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں ہنا۔ میں نے تمہیں لفظوں سے نہیں، اپنی خاموشی سے تکلیف دی۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ تم صرف میرا ساتھ نہیں، میرا احساس بھی چاہتی تھی۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ بولی نہیں، مگر اس کے چہرے پر وہی پرانی نرمی واپس آ گئی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ہنا نے دھیرے سے کہا، احمد، کبھی کبھی عورت صرف اتنا چاہتی ہے کہ کوئی اسے سنے، سمجھے اور کہے کہ وہ اہم ہے۔ احمد کے چہرے پر پہلی بار سکون کی مسکراہٹ آئی۔
میں نے یہ بات آج سچ میں سمجھ لی ہے نا، اب میں وعدہ نہیں احساس نبھاؤں گا۔ اس شام وہ دونوں واپس گھر لوٹے۔ شاہین بی بی نے دروازے پر انہیں دیکھا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، شکر ہے میرے گھر کا سکون لوٹ آیا۔ احمد نے اپنی ماں کے قدموں کو چھوا اور بولا، امی، آپ ٹھیک کہتی تھیں، رشتے ختم نہیں ہوتے، صرف احساس بھول جاتے ہیں۔ احمد اور ہنا کی زندگی میں جیسے بہار لوٹ آئی تھی۔ اب وہ شام کو دفتر سے آ کر سیدھا گھر آتا، امی کے ساتھ بیٹھتا، ہنا سے باتیں کرتا اور کبھی کبھار وہی پرانے خواب یاد کرتا جنہیں وقت نے کہیں دفن کر دیا تھا۔ ہنا بھی بدل گئی تھی، اس کے لہجے میں اب شکوے نہیں بلکہ سکون اور شکر کے رنگ تھے۔ شاہین بی بی اکثر مسکرا کر کہتیں، بس بیٹا، یہی گھر کا اصل سکون ہے۔ جب بیوی شوہر کا دل سمجھے اور شوہر بیوی کے خاموشی، تبھی گھر جنت بنتا ہے۔ زندگی پرسکون ہو چکی تھی، لیکن قسمت کے اپنے امتحان ہوتے ہیں۔ ایک دن احمد دفتر سے واپس آیا تو دیکھا امی کے ہاتھوں میں کپ کپی ہے اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ احمد نے پریشانی سے پوچھا، امی کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ شاہین بی بی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس ذرا کمزوری ہے۔ لیکن وہ کمزوری اگلے چند دنوں میں خاموش بیماری میں بدل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، انہیں دل کا عارضہ ہے، اب آرام اور سکون سب سے ضروری ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ وقت بہت ہے، لیکن اب وقت جیسے تیزی سے پھسل رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں احمد نے اپنی ماں کے ساتھ ہر لمحہ گزارنا شروع کر دیا۔ صبح ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا، شام کو ان کے قریب بیٹھ کر باتیں سنتا۔ ایک رات شاہین بی بی نے دھیرے سے کہا، بیٹا، یاد ہے میں نے کہا تھا رشتے ختم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں؟ احمد نے سر ہلایا، ہاں امی، وہ دن آج بھی یاد ہے۔ شاہین بی بی نے مسکرا کر کہا، بس یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ رشتے وقت نہیں مانگتے، احساس مانگتے ہیں۔ جب احساس زندہ رہتا ہے تو رشتہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھاما، امی، آپ ہمیشہ میرے احساس میں رہیں گی۔ شاہین بی بی کی آنکھیں نم تھیں، مگر لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ اسی رات فجر کے وقت احمد کی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ اللہ کے حضور لوٹ گیا۔ ماں چلی گئیں، مگر ان کے الفاظ احمد کے دل میں نقش ہو گئے۔ رشتے ختم نہیں ہوتے، صرف بدل جاتے ہیں۔ صبح کی روشنی میں احمد خاموشی سے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل سے محسوس کیا، زندگی وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہمیں کچھ سکھا کر چلی جاتی ہے۔ ماں کے جانے کے بعد احمد کے گھر میں ایک عجب خاموشی تھی، وہ خاموشی جو دیواروں سے ٹپکتی تھی، جو ہر چیز میں ان کی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ ہر صبح احمد قرآن کی تلاوت کے بعد امی کے بستر کے پاس بیٹھ کر دعائیں کرتا، پھر جب دفتر کے لیے نکلتا تو یوں لگتا جیسے دروازے سے آواز آئے گی، بیٹا خیال رکھنا۔ لیکن اب وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پھر ایک دن احمد کے دل میں خیال آیا، میں وہی سبق کیوں نہ دوسروں کو سکھاؤں جو امی نے مجھے سکھایا۔ اس نے اپنی پرانی ڈائری نکالی جس میں ماں کے جملے لکھے تھے۔ ہر صفحے پر کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی دعا، کوئی احساس۔ احمد نے ان باتوں کو کہانیوں کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا، شروع میں صرف اپنے دل کے سکون کے لیے، پھر آہستہ آہستہ ان کہانیوں کو وہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے لگا۔ اس نے یوٹیوب پر ایک نیا چینل بنایا، نام رکھا احساس کی دنیا، جہاں وہ اپنی ماں کے الفاظ کو کہانیوں میں ڈھال کر سناتا۔ پہلی کہانی کا عنوان تھا، رشتہ ختم نہیں ہوتا، صرف بدل جاتا ہے۔ اور جب لوگوں نے وہ سنی تو ہزاروں دل رو پڑے۔
ایک دن ایک بوڑھی خاتون نے کامنٹ کیا، بیٹا تمہاری کہانی نے مجھے میری ماں یاد دلا دی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اسے لگا جیسے امی مسکرا رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، یہی میرا بیٹا ہے جس نے رشتوں کا احساس دنیا کو سکھایا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اور ہنا کے بیٹے علی نے جب اپنے والد کی کہانی سنی تو اس نے معصومیت سے پوچھا، ابو یہ احساس کیا ہوتا ہے؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، احساس وہ ہوتا ہے بیٹا جب تم دوسروں کے دل کو اپنے دل کی طرح محسوس کرو۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے، احساس، محبت اور رشتہ نبھانا۔ اس دن احمد نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دعا کی، یا اللہ مجھے ہمیشہ احساس والا دل دے تاکہ میں کسی رشتے کو کبھی کمزور نہ ہونے دوں۔ اور آسمان پر بادلوں کے درمیان جیسے ایک روشنی سی نمودار ہوئی، ماں کی دعا جو اب بھی اس کے ساتھ تھی۔ وقت گزرتا گیا، احمد کا یوٹیوب چینل احساس کی دنیا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگا۔ ہزاروں لوگ اس کی کہانیاں سنتے، رشتوں کی قدر کرتے اور اپنی زندگیوں میں محبت کے رنگ بھرتے۔ لیکن احمد کے دل میں ایک خاموش خواہش تھی کہ کبھی اس کی کہانی کوئی اور سنائے، جس کے لفظوں میں وہی احساس ہو جو اس کی ماں کی باتوں میں تھا۔ سالوں بعد جب احمد 60 برس کا ہوا تو ایک دن اس کے بیٹے علی نے کہا، ابو آج آپ آرام کریں، آج کہانی میں سناؤں گا۔ احمد مسکرایا، اچھا تو آج احساس کی دنیا تم سنبھالو گے؟ علی نے ہاں میں سر ہلایا۔ رات کو جب علی نے کیمرہ آن کیا اور نرم روشنی میں بیٹھا تو اس نے کہا، السلام علیکم، میں ہوں علی، اور آج میں وہ سبق سنانے آیا ہوں جو میرے ابو نے اپنی زندگی سے سیکھا اور مجھے سکھایا۔ احمد دروازے کے پیچھے کھڑا سنتا رہا۔ علی بولتا گیا، میرے ابو نے سکھایا کہ رشتہ وقت نہیں مانگتا، صرف احساس مانگتا ہے۔ جب ہم کسی کو سمجھنے لگیں تو شکوے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کسی کو کھو دیتے ہیں تو احساس ہی وہ پل ہوتا ہے جو ہمیں ان سے جوڑے رکھتا ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے لگا جیسے آج اس کی ماں کی آواز پھر سے سنائی دے رہی ہو، رشتے ختم نہیں ہوتے، صرف بدل جاتے ہیں۔ جب ویڈیو ختم ہوئی، علی اپنے باپ کے پاس آیا۔ ابو آپ رو رہے ہیں؟ احمد نے آنسو پوچھے، مسکرا کر بولا، نہیں بیٹا، یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ آج تم نے وہ سبق سنا دیا جو کبھی میری ماں نے مجھے سکھایا تھا۔ علی نے کہا، ابو آپ کی کہانیاں صرف یوٹیوب پر نہیں، لوگوں کے دلوں میں رہتی ہیں، یہ احساس کبھی نہیں مرے گا۔ چند دن بعد احساس کی دنیا پر احمد کی آخری ویڈیو اپلوڈ ہوئی۔ عنوان تھا، زندگی کا آخری سبق، احساس زندہ رہتا ہے۔ اس میں احمد نے کہا، اگر آپ کے پاس کوئی رشتہ ہے، ماں، باپ، بیوی، دوست، تو وقت نکلنے سے پہلے ان سے بات کر لیجئے، کیونکہ زندگی انتظار نہیں کرتی، رشتے ختم نہیں ہوتے، صرف احساس بدلتا ہے۔ اس رات احمد پرسکون نیند سو گیا، اور فجر کے وقت اس کا چہرہ مسکراہٹ سے روشن تھا، یوں لگا جیسے وہ ماں کی آغوش میں واپس چلا گیا ہو۔ اگلے دن علی نے اس کی تصویر کے نیچے لکھا، میرے ابو نے سکھایا کہ احساس کبھی نہیں مرتا، میں وعدہ کرتا ہوں احساس کی دنیا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ مون ٹولٹس۔ اختتام، سبق، رشتے وقت نہیں مانگتے، احساس مانگتے ہیں۔ جن دلوں میں احساس زندہ رہتا ہے وہاں محبت کبھی نہیں مرتی۔